وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الرؤوف الرحيم. یہ کون اٹھا ہند شمالی کی زمین سے، یہ کون اٹھا ہند شمالی کی زمین سے علم اور حقائق کی سنبھالے ہوئے وکیل. سدرا کے مکینوں نے سے سنا قدر نے ایک راز، سدرا کے مکینوں سے سنا قدر نے ایک راز، ہونے کو ہے اب آرزوئے شوق کی تکبیر. شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں عروج آدم خاکی کے منتظر ہیں تمام، عروج آدم خاکی کے منتظر ہیں تمام، یہ کہکشاں یہ ستارے یہ نیلگوں افلاک. حضرات آئیے سب سے پہلے ہم لوگ بارگاہ مصطفیٰ میں صلاۃ و سلام پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرات علماء کرام، اساتذہ جامعہ اشرفیہ بالخصوص نعم ملت اور آپ تمام زائرین حضرات، آج حضور ابو الفیض جلالت العلم جنہیں دنیا حافظ ملت کہتی ہے، حافظ ملت عبدالعزیز محدث مراد آبادی بانی جامعۃ الاشرفیہ یونیورسٹی کا 50واں عرس ہم منا رہے ہیں، جس کو گولڈن جوبلی سے بھی تعبیر کیا گیا، جس میں زرنی سے بھی. میں چند دن پہلے جامعہ اشرفیہ آیا تھا، حضور عزیز ملت سے ملاقات میں نے کیا تو میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت اس سال گولڈن جوبلی منائی جائے گی، تو کہا اصل گولڈن جوبلی تو تعلیم اور تعلم ہے. تو دیکھیے باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر لائے میراث پدر کیوں کر ہو. سب تو چشمے زرنی کے چکر میں ہیں، مگر حضور حافظ ملت کا جانشین عزیز ملت چشمے زرنی سے بھی تعلیم اور تعلم ہی کی بات کر رہا ہے. سبحان اللہ سبحان. اس لیے جب یہاں آیا کرو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک دم کاہل کو بھی لے آؤ یہاں، اور اشرفیہ کی ایکٹیویٹیز تحرکات یہاں اساتذہ اور طلبہ کی ہمہ ہمی دکھلا دو. قسم خدا کی کاہل سے بھی کاہل انسان میں حرکت دوڑنے لگے اور وہ بھی کسی نہ کسی لائق ہو جائے گا. حضور جلالت العلم فرماتے تھے کہ اشرفیہ کا ناکارہ بھی کارا ہوتا ہے. جہاں ناکارہ بھی کارا ہوتا ہے وہ سرزمین ہے، یہاں سے جو ذرہ اٹھتا ہے وہ نیر اعظم ہوتا ہے. حضرات قرآن کریم نے جو کہا اس کی تفسیر ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، مگر کچھ زبان ایسی ہوتی ہیں جن کی زندگیوں سے پڑھے اور غیر پڑھے سب جو ہے وہ تفسیر بھی معلوم کر لیتے ہیں اور توضیح بھی معلوم کر لیتے ہیں. قرآن نے کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور دوڑ کے جاؤ، لپک کے جاؤ، تیز گام جاؤ
اپنے رب کی بخشش کی طرف، وہ جنت اور ایک ایسی جنت کی طرف دوڑ کے جاؤ، ارضها السماوات والارض، جس میں اتنی چوڑی ہے وہ جنت جس کی چوڑائی میں آسمان و زمین سب سما جائیں، اعدت للمتقین، وہ اتنی وسیع و عریض، اس 7 طبق زمین کے، 7 طبق آسمان کے، یہ 14 طبق اگر جوڑ دیے جائیں، جوائنٹ کر دیے جائیں تو جنت لے کر ڈالا جائے، اس کی چوڑائی میں سما جائے، اور خدا کہتا ہے اس جنت کو ہم نے متقیوں کے لیے بنایا ہے۔ حضرات اس آیت کی تفسیر عملی دیکھنا ہے، حضور جلالت العلم ابو الفیض کی زندگی دیکھیے کہ آپ زندگی کے ایک ایک لمحہ میں آپ تیز گام نظر آتے ہیں، سعی پیہم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور تدریس، تعلیم، مناظرہ وہ کون سا کام ہے جو حضور حافظ ملت نے نہیں فرمایا ہے۔ اپنی آج ہم لوگ حضور جلالت العلم حافظ ملت کی سیرت کو، ان کی سمان حیات کو، ان کی لائف کو پڑھتے ہیں، تعجب ہوتا ہے ایک فرد اتنا کام کیسے کر گیا۔ تو قرآن کہتا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے عطا فرماتا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ یقیناً جو شخص مخلصانہ کوئی بھی دین کا کام کرتا ہے، تائید غیبی حاصل ہوتی ہے، عبودیت من اللہ ہو جاتا ہے۔ حضرات کتنی خوشی ہوتی ہے جب عرس کے موقع پر عزیز المساجد میں اذان ہوتی ہے، ہر شخص دوڑا جا رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ جو کبھی نماز نہیں پڑھتا وہ عزیز المساجد کی طرف راغب ہوتا ہے اور تیز گام ہو کے چلا جاتا ہے۔ کیا مطلب آپ سمجھے؟ حافظ ملت علیہ الرحمہ و رضوان کے در پہ آنے کے بعد جو کبھی نہیں نماز پڑھتا ہے مگر یہاں چیتن رہتا ہے، 5 ٹائم باجماعت نماز پڑھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حافظ ملت نے یہ فرمایا ہے کہ نماز تو اصل میں باجماعت نماز نہ صرف فرض کی ادائیگی ہے۔ اسی لیے اشرفیہ، ارباب اشرفیہ نے سلوگن دیا ہے نعرے والا کہ عرس حافظ ملت کا پیغام جماعت نماز با جماعت کا اہتمام۔ حضرات حضور جلالت العلم کی ایک تقریر میں نے ایک کتاب میں پڑھا، آپ نے خوف خدا کی تقریر فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ فجر کی نماز کے لیے بہانے بناتے ہیں کہ نیند کا غلبہ ہوتا ہے اور نیند جو ہے وہ اٹھنے نہیں دیتی ہے اور وہ پڑے رہتے ہیں۔ حافظ ملت نے فرمایا ایسے لوگ اللہ کا ڈر نہیں رکھتے ہیں، اللہ کا ڈر نہیں رکھتے ہیں۔ اگر اللہ کا ڈر ہو تو وہ فجر کے وقت ضرور سے ضرور اٹھ جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے تو فجر کے وقت وہ ضرور سے ضرور اٹھ جائیں گے۔ اس کو ایک مثال سے آپ جو ہے توضیح فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں آپ کے یہاں کوئی مہمان آئے اور آپ اسے ایک کمرے میں اس کا بستر لگا دیں اور اس سے آپ کہیں کہ محترم مہمان صاحب، میں آپ کا بستر اس کمرے میں لگا رہا ہوں، ذرا ہوشیاری کے ساتھ سوئیے گا، اس لیے کہ اس میں ایک سانپ رہتا ہے، کبھی کبھی وہ بیڈ پہ بھی آ جاتا ہے، بستر پہ بھی آ جاتا ہے۔ بولو نیند آئے گی؟ بولو نیند آئے گی؟ لوگوں نے کہا نہیں حضرت نیند نہیں آئے گی۔ کہا ایک سانپ کا ڈر تمہیں نیند نہیں آنے دیتا ہے، اللہ کا ڈر کیسے مانے ہیں تمہارے دل میں کہ اللہ کا ڈر ہے تم نماز چھوڑ بیٹھتے ہو؟ اللہ، اس لیے حضرات آپ جیسے یہاں 5 ٹائم باجماعت نماز پڑھے ہیں، حافظ ملت کی تربت انور پہ یہ عہد کر کے جائیے، جلالت العلم سے دعاؤں کی درخواست کر کے جائیے کہ حضرت جیسے ہم نے 5 ٹائم یہاں باجماعت نماز پڑھا ہے، آپ دعا کیجئے کہ میں اپنے گھر میں بھی پہنچوں تو ایسے ہی 5 ٹائم نماز پڑھوں۔